جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آقا آپ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے پاس ہی عکاظ کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس راہب و طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکے کے مشہور سردار حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ راہب و طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بہت ہی پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ راہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہی جاتا تھا۔ پھر راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تو راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلے ہی گواہی دے رہا ہے۔ راہب کی بات سن کر عبد المطلب بہت ہی خوش ہوئے، پھر کہا کہ راہب میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ کس کام سے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھیں درد ہو رہی ہیں، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو دوائی بھی دو اور علاج بھی کرو۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہب نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آ گئے ہو۔ میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبد المطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ضرور باہر کوئی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کی بہت ہی خلاف ہے، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائیں۔ سردار نے کہا کہ راہب، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر راہب مسکرا دیا، اے مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو آپ کا لاب لگایا گیا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد جاتا رہا،
یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبدالمطلب بہت ہی حیران ہوئے۔ سارا مجموعہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبدالمطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور اس کے لاب دہن میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبدالمطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دعا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض کو دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔